فرماتے تھے کہ میں تو اپنے قاتل کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں، تحفہ دینا چاہتا ہوں، میرے قاتل کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں، تحفہ دینا چاہتا ہوں، قریب کرنا چاہتا ہوں، اور وہ میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے۔ بیانات ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ میرے دوستوں عزیزو، ہمیں چاہیے کہ علم قرآنوں سے دیں، اس لیے کہ قرآنوں نے علم و عمل کو جمع کیا ہے، قرآنوں نے علم و عمل کو جمع کیا ہے، اور قرآنوں نے وہ علم حاصل کیا ہے جو علم عمل کے لیے مقصود اور مطلوب ہے۔ نئے لوگوں نے زوائد کو زیادہ محفوظ کیا ہے، نئے لوگوں نے زوائد کو زیادہ محفوظ کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے کلمات جامع ہوتے تھے، وہ اتنا بولتے تھے جتنا عمل سے متعلق ہے، اور اس زمانے میں لوگ بولنے ہی کو عمل سمجھتے ہیں، لوگ بولنے ہی کو عمل سمجھتے ہیں، لوگ بولنے ہی کو عمل سمجھتے ہیں، حالانکہ بولنے کا پورے دن میں اتنا درجہ ہے جتنا زبان کا پورے جسم میں درجہ ہے۔ اپنے حجم کے اعتبار سے زبان جتنی چھوٹی ہے بس اتنا ہی درجہ کلام کا دین میں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ان کے بیانات میں اختصار بھی ہے، اور یہ علم اور عمل کو جمع کرنے والے ہیں، اور یہ اتنا ہی علم حاصل کرتے تھے اور اتنا علم دوسروں کو پہنچاتے تھے جتنا عمل سے متعلق اور جتنا عمل کے لیے مطلوب ہے۔ بنو تمیم کے ایک شیخ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ لوگوں پر وہ زمانہ آنے والا ہے کہ ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کو اور ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کو اپنا مقصد بنا لیں گے، اور لوگ اپنے مال کو چھپا کر رکھیں گے تاکہ لوگ مجبور ہو کر مال مہنگا خریدیں۔ یہ زمانے میں خوب ہو رہا ہے، غلے والے غلہ چھپا لیتے ہیں، مارکیٹ میں غلہ نہیں دیتے تاکہ لوگ مال کی قلت کی وجہ سے مہنگا خریدیں، حالانکہ فرمایا کہ انہیں اس کا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ ایسا کریں۔ فرمایا لا تنسوا الفضل بینکم، آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنے سے غافل مت ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنے سے غافل نہ ہو، یعنی تاجر کو چاہیے کہ مشتری پر، اور مشتری کو چاہیے کہ تاجر کے ساتھ، گاہک کو چاہیے کہ تاجر کے ساتھ، تاجر کو چاہیے کہ گاہک کے ساتھ معاملہ احسان کا کریں۔ فرمایا کہ زور آور لوگ برے لوگ اپنے زور سے غالب آ جائیں گے، اور امت کے بہترین اور سادے لوگ وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ امت کے بدترین اور امت کے زور آور لوگ غالب آ جائیں گے، اور امت کے بہترین اور کمزور لوگ مغلوب ہو جائیں گے۔ اور یہ فرمایا کہ زبردستی کی بیع کی جائے گی، زبردستی کے معاملات کیے جائیں گے۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے کہ کسی کو کسی بیع پر مجبور کیا جائے، اور آپ نے اس سے بھی روکا ہے کہ خرید و فروخت میں دھوکہ دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی روکا ہے کہ پھل کو پکنے سے پہلے بیچا جائے، پھل کو پکنے سے پہلے بیچا جائے۔ ابن حراج کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے حضرت علی بیان فرما رہے تھے کہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھ پر کوئی آدمی جھوٹ نہ گڑھے، میری طرف سے کوئی وہ بات نقل نہ کرے جو میں نے نہیں کہی، اس لیے کہ روایت میں ہے، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو کوئی ایسی بات کہے جو میں نے نہیں کہی ہے، میری طرف وہ بات منسوب کرے جو میں نے بیان نہیں کی ہے، فرمایا کہ وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اس لیے حدیث کے بیان کرنے میں پوری تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے۔ لوگ اخبار بیان کر دیتے ہیں، لوگ انہیں آگے حدیث کر کے بیان کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ کوئی بات نقل کی جائے اور وہ حدیث نہیں ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا ہے، تو اس کے بارے میں سخت وعید ہے۔ فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ ابو عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا اے لوگو، اپنے غلاموں پر حد قائم کیا کرو، چاہے وہ غلام زنا کرنے میں شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں، ان پر حد قائم کی جائے۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باندی جس سے زنا کی غلطی ہو گئی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں جا کر اس پر حد قائم کروں۔ میں اس پر حد قائم کرنے کے لیے
آیا اس کو کوڑے مارنے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ وہ ابھی بچہ جن کر فارغ ہوئی تھی اور نفاس کی حالت میں تھی، بچہ جن کر ابھی فارغ ہوئی تھی، تو مجھے بات کا اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے اس کو کوڑے مارے، میں نے اس کو اگر کوڑے مارے تو یہ ابھی بچہ جننے کی وجہ سے کمزور ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ مر جائے۔ چنانچہ میں نے آ کر آپ سے عرض کیا کہ میں نے اس کے مر جانے کے خوف سے اس کو کوڑے نہیں مارے، یعنی حد کو میں نے مؤخر کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تم نے اچھا کیا۔ حضرت صبح کہتے ہیں کہ حضرت یہ بیان فرمایا اور فرمایا اپنے بیان میں قسم الذات عالی کی، جس نے جو دانے کو پھاڑنے والا ہے زمین سے، جو دانے کو پھاڑنے والا ہے، پھاڑ کے درخت اگانے والا ہے اور ہر جان کو پیدا کرنے والا ہے، یہ قسم کھا کر کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ میرے خون سے میری داڑھی کو ضرور تر کیا جائے گا، ضرور رنگا جائے گا، یعنی مجھے قتل کیا جائے گا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں بتلا دیجئے، ہمیں آپ بتلا دیجئے کہ وہ آپ کا قاتل کون ہے، ہمیں بتلا دیجئے آپ کا قاتل کون ہے۔ فرمایا، لوگوں نے کہا خدا کی قسم اگر آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ کا قاتل کون ہے، کس قبیلے کا ہے، ہم اس کے پورے قبیلے کو تباہ کر دیں گے، پورے قبیلے کو تباہ کر دیں گے، پورے خاندان کو ختم کر دیں گے، آپ بتا دیجئے کہ کون ہے وہ۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قاتل کو اس طرح پہچانتے تھے جیسا ہم میں سے کوئی آدمی اپنے دوست کو پہچانتا ہوں، کوئی اپنے اور کہا کرتے تھے کیوں بھائی دیر کر رہا مجھے قتل کرنے میں، اجی میں آپ کو کیوں قتل کرتا، ارے کیوں دیر کر رہا مجھے قتل کرنے۔ ہم نے قاتل حضرت فرماتے کیوں دیر کر رہا ہے، کیوں دیر کر رہا مجھے قتل کرنے میں، اور اپنے قاتل کو دیکھ کر شعر پڑھا کرتے تھے، اريد حباءه ويريد قتلي عذيرك من خليلك من مرادي۔ یہ شعر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قاتل کو دیکھ کر اريد حباءه ويريد قتلي عذيرك من خليلك من مرادي، فرماتے تھے کہ میں تو اپنے قاتل کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں، تحفہ دینا چاہتا ہوں، میرے قاتل کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں، تحفہ دینا چاہتا ہوں، قریب کرنا چاہتا ہوں، اور وہ میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے۔ قاتل کو دیکھ کر کہا اپنے قاتل کو دیکھ اريد حباءه ويريد قتلي، کہ میں تو اس کو ہدیہ اور تحفے دینا چاہتا ہوں اور یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ یہ کس قبیلے، کس خاندان، کس گھر سے ہے، میں اس کے حسب نسب سے پوری طرح واقف ہوں۔ لوگوں نے کہا بتا دیجئے کون ہے، خدا کی قسم ہم اس کے پورے خاندان کو تباہ کر دیں گے۔ فرمایا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اگر قتل کرنا ہے تو صرف میرے قاتل کو قتل کیا جائے گا قصاصاً، اور اس کے علاوہ کسی ایک کو جو قتل نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو قتل کیا جائے گا تو آپ خلیفہ بنا دیجئے کسی کو۔ فرمایا نہیں، خدا کی قسم، فرمایا نہیں، لیکن میں تمہیں اس اللہ کے حوالے کرتا ہوں تمہارے معاملے کو، اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس ذات کے حوالے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حوالے کر کے گئے ہیں، میں تمہیں اسی ذات کے حوالے کرتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا بیان میں اپنے اے لوگو قسم الذات عالی کی جس کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں، میں نے تمہارے مال میں سے تھوڑا یا زیادہ کبھی کچھ نہیں لیا۔ پھر اپنی آستین میں سے ایک عطر کی شیشی نکالی، اپنے آستین میں سے، قمیص کی آستین میں سے ایک عطر کی شیشی نکالی جس میں عطر تھا۔ فرمایا صرف یہ ایک شیشی ہے میرے پاس، اور وہ بھی میں نے بیت المال سے نہیں لی ہے، بلکہ وہ مجھے ایک دیہات کے چودھری نے ہدیے میں دی تھی۔ اس کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے مال میں سے کبھی زیادہ کچھ نہیں لیا سوائے اس عطر کی شیشی کے جو مجھے ایک دیہات کے چودھری نے ہدیے میں دی۔ انہوں ابن ملک کہتے ہیں کہ علی بن طالب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کوفے کے منبر پر، اور یہ فرمایا کہ اگر میں خود سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات کے بارے میں سوال نہ کرتا، نہ پوچھتا، تو آپ خود بتانے میں ابتدا کرتے تھے، آپ خود مجھے بتانے میں ابتدا کرتے تھے، اور اگر میں آپ سے کوئی بات پوچھتا، کسی خیر کے بارے میں سوال کرتا تو آپ مجھے بتلاتے، مجھے خبر دیتے۔ آپ نے مجھ سے ایک حدیث بیان کی اپنے رب کی طرف سے، یعنی حدیث قدسی، کہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میرے عرش پر بلند ہونے کی قسم کسی بستی والے یا کسی ایک خاندان، ایک گھر والے یا کوئی ایک تنہا آدمی کسی دیہات میں، کسی ویرانے میں، یہ تمام کے تمام لوگ
میری معصیت پر، میری نافرمانی پر، جس سے مجھے نفرت ہے، اس پر سب مجتمع ہو جائیں، ایک کوئی بستی والے یا دیہات والے، آبادی اور گاؤں والے میری معصیت پر، نافرمانی پر جمع ہو جائیں جس سے مجھے نفرت ہے، پھر اس کے بعد وہ لوگ میری اطاعت کی طرف آ جائیں، پھر اس کے بعد وہ لوگ میری اطاعت کی طرف آ جائیں، تو فرمایا کہ میں ان سے اس عذاب کو ہٹا دوں گا جس عذاب سے کو وہ ناپسند کرتے ہیں، اور میں ان پر وہ رحمت لے آؤں گا جس رحمت کو وہ پسند کرتے ہیں، رحمت کو وہ پسند کرتے ہیں۔ اور یہ فرمایا گیا ساری بستی والے اور سارے گاؤں دیہات والے، یہاں سے کہ ایک فرد بھی، اگر یہ سب کے سب میری اطاعت پر جمع ہو جائیں اور سب میری اطاعت کریں اور میرے دین پر چلیں جس سے مجھے محبت ہے، پھر وہ اس دین کو چھوڑ کر بے دینی کی طرف آ جائیں اور میری معصیت پر آ جائیں جس معصیت سے مجھے نفرت ہے، میں ان سے اپنی اس رحمت کو ہٹا دوں گا جس رحمت کو وہ چاہتے ہیں، اور ان پر وہ عذاب لے آؤں گا جس عذاب کو وہ ناپسند کرتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله